سورہ انعام پڑھ رہے ہیں ہم، اس کا رکوع نمبر 13، یہ 7ویں پارے کا یہاں پر آخری رکوع ہے، آیت نمبر 101 نمبر آیت ہے 101۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدیع السماوات والارض ان یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ قد جاءکم بصائر من ربکم ومن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لِّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ چند آیات کا ہنٹس لکھ دیتا ہوں، چلیں پھر ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ یہ سورہ انعام کا رکوع نمبر 13 ہے، جو 101 سے 110 ان آیات پر مشتمل ہے۔ 101 فرمایا کہ اللہ کی ذات بدیع السماوات موجد ہے، یہ ارض و سما کی۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ 102 میں کہا کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، تو صرف اور صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔
اس لیے تم اسی کی عبادت کرو، اپنے خالق کی، اس لیے تم صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو، یعبدوہ۔ عبادت کرو۔ انسان اپنی ان آنکھوں سے دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا۔ 103 میں یہ کہا، نگاہیں جو ہیں اللہ کی ذات کو نہیں پا سکتی، اس کو نہیں پا سکتی۔ 104 میں فرمایا کہ مکمل دلائل بصائر اللہ کی طرف سے آ گئے، حجت تمام ہو گئی ہے، رب کی طرف سے بصائر آ گئے، بصیرتیں آ گئی ہیں۔ اور 105 میں فرمایا کہ ہم انسان کو سمجھانے کے لیے مختلف اسلوب، مختلف انداز اختیار کرتے ہیں، ہم اپنی آیات کو مختلف پہلوؤں سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ وہ بات کو سمجھ جائیں، پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں۔ تو ابھی ان آیات کو پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ پھر آگے مزید اس کا ہم لکھ دیں گے ان کا۔ تو آیت نمبر 101 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بدیع السماوات والارض ان یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم۔ بدیع السماوات والارض، بدیع موجد ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ دیکھیے بعض جگہ آتا ہے خلق السماوات والارض، بدیع السماوات والارض۔ بدیع بدت بھی ویسے اسی سے ہے، جو کہتے ہیں نا بدت دین میں کیا ہوتا ہے، کسی اس چیز کا وجود ہی نہیں ہے اور اس کو شامل کر لیا خود سے۔ تو بدیع ایکچولی اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی را میٹیریل کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کارپینٹر ہے، اس کو آپ لکڑی فراہم کر دیں اور اپنی مرضی کا فرنیچر بنا لیں، لیکن آپ نے لکڑی تو دی ہے نا، را میٹیریل، پھر وہ کاریگری دکھائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسی کوئی وہ یعنی اس کا محتاج یا وہ نہیں ہے، جسے کہتے ہیں نا عدم سے وجود میں لانا، پہلے کچھ بھی نہ ہو۔ اللہ کی شان ہی یہی ہے، کوئی بھی چیز وہ چاہے تو این یقول لہ کن فیکون، یہ اس کی شان ہے، اس کو کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ جی کوئی چیزیں یا کسی کی مدد کی ضرورت۔ تو بدیع السماوات والارض، یہ سماوات سما کی جمع ہے، آسمانوں کا اور زمین کا موجد ہے، ایجاد کرنے والا اللہ تعالیٰ۔ ان یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اب یہ معاذ اللہ جو شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کا،
کہ جی اللہ کی ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہہ دیتی ہیں، نصارہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیتے ہیں، یہود اسی طرح حضرت عزیر کو بیٹا کہہ دیتی ہیں۔ تو فرمایا اللہ کی تو کوئی شریک حیات ہی نہیں ہے، صاحبہ بیوی، ایکچولی صاحب ساتھی کو کہتے ہیں نا، تو یہ مؤنث کا صیغہ ہو گیا، صاحبہ بیوی کے معنوں میں ہے۔ ہم جو صحابی یا صحابہ کرام کہتے ہیں وہ یہی تو روٹ ورڈ ہے، ساتھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، تو صاحبہ۔ تو کہا انا یکون لہ ولد، یہ ان کو ذرا جھنجھوڑ کر ان سے سوال کیا جا رہا ہے جو معاذ اللہ کا شریک ٹھہراتے، انا کہاں سے، کیسے، یکون ہو، لہو اس کی، ولد اولاد، ولم تکن لہو صاحبہ، ولم جبکہ نہیں، تکن ہے، لہو اس کی، صاحبہ ہے۔ آپ دیکھیں صاحبہ مؤنث ہے نا، تو تکن ہو گیا، یہ تا مؤنث کا ہے شروع میں، کانا یکونو سے تکن شروع۔ صاحب عربی میں یہ دو معنوں میں ہے نا، صاحب جو ہے یہ والا کے معنوں میں بھی آتا ہے اور ساتھی کے معنوں میں بھی آتا ہے، صاحب بھی کئی لفظ ہے، اصحاب اس کی جمع ہے نا، والا ہے نا، وہ صاحب اولاد اردو میں بھی کہتی ہیں، صاحب ثروت، صاحب اولاد، اولاد والا ہے نا جی۔ تو یہ اس معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے قرآن میں۔ اور صاحب ساتھی، عربی بڑی بلیغ زبان ہے، ایک لفظ کے کئی معنی ہیں، تو یہاں پر صاحب ساتھی، یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اسی سے صحابہ نہیں ہم کہتے، صحابہ کرام، صحابی وہ اسی سے ہے، یعنی رسول اللہ کا ساتھی، یعنی جس نے رسول اللہ کے ساتھ وقت گزارا یا ان کو دیکھا یا ان کی جو ہے معیت میں وہ رہا، ایمان کی حالت میں، ایمان کی حالت میں، تو وہ صحابی کہلاتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر اب وہ مؤنث کا ہو گیا صاحبہ، تو زوجہ بیوی کے معنوں میں ہو گیا، بیوی ساتھی ہوتی ہے نا آپ کی، لائف پارٹنر، کمپینین، تو ہاں اللہ اکبر۔ وہ تو میرا خیال ہے وہ تو عزت اور اکرام کا ہے، وہ میرا خیال ہے، ہاں صدر صاحب، ہاں وہ پتہ نہیں اردو کا الگ سے ہے، بڑا ہاں ہاں صاحب، بالکل یہ ہے نا جی۔ اچھا، تو فرمایا کہ وہ تو ہر چیز کا خالق ہے، اسے بیوی، اسے اولاد کی کیا ضرورت ہے، وہ خلق کل شیء۔ دیکھو یہ بھی ایک نفی کرنے کا اس چیز کا ایک خوبصورت اسلوب ہے، بتایا جا رہا ہے کہ ہر چیز کا کائنات میں جو بھی ہے اس کا خالق اللہ ہے، اور وہ مخلوق ہے، باقی سب چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں۔ تو کہا وہ خلق، اور اسی نے پیدا کی ہیں، کل شیء، کل شے، ہر چیز کو، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، وَهُوَ، اور وہ، بِكُلِّ شَيْءٍ، ہر شے کا، علیم، پورا علم رکھنے والا ہے۔ علیم جو ہے یہ فعیل کے وزن پر ہے، اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے چھوٹی سے چھوٹی بھی خفیہ ہو جو اس کے علم میں نہ ہو، جس سے وہ باخبر نہ ہو اللہ کی ذات، تو علیم ہے۔ خبیر بھی اسی وزن پر آتا ہے، فعیل کے وزن پر۔ تو آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آسمانوں اور زمین کا ایجاد کرنے والا ہے، بدی ہے، بدی۔ یہ اور بھی جگہ لفظ آیا ہے، جیسے آپ سورہ بقرہ کی آیت 117 پڑھیں،
117 وہاں بھی یہ بدی کا لفظ ہے. وہاں پر فرمایا، آیت ہے بدیع السماوات والارض سورہ بقرہ میں، کہ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، وَإِذَا اور جب قضا فیصلہ کرتا ہے، امراً کسی کام کا، کسی معاملے کا، تو فَإِنَّمَا بس حقیقت یہ ہے، صرف کلمہ حصر ہے نا، فَإِنَّمَا یقول لہو 117 نمبر ہے. یقول وہ کہتا ہے، لہو اس کام کے بارے میں، کن ہو جا، فیکون ہو جاتی ہے. یہ سورہ یاسین میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کن فیکون. سیکنڈ لاسٹ آیت جو ہے سورہ یاسین کی، اس میں یہی ہے موضوع. اور بھی جگہ آیا ہوگا، یہ اللہ کی شان ہے. یاسین 36 نمبر صورت ہے، اس کی سیکنڈ لاسٹ میں. تو یہ سوال اس آیت مبارکہ میں کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کی ان کو جھنجھوڑ کے کہا، جو معاذ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں نا، کہ جب اللہ تعالیٰ کی شریک حیات ہی نہیں ہے تو اولاد کا کہاں سے ذکر ہو گیا. اور کے ساتھ کیسے اس کو کوریلیٹ کریں گے؟ ایک تو بہت بڑی یہ بات ہو گئی موجود ہے، اور ساتھ فرما دیا کہ وہ نہیں. دیکھیں یہ ریلیٹ یہ اس انداز میں ہے نا کہ وہ شرک کی نفی اور تردید کی جا رہی ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ وہ تو پوری کائنات کا موجد ہے، اور پھر آگے اسی پر زور دیا کہ وہ خلق کل شیء، ہر چیز کا خالق ہے. پھر یہ کہا بکل شیء علیم، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. تو یہ تو ایک کمزوریاں ہوتی ہیں جی، کہ مدد یا اس کے لیے پارٹنر چاہیے، شریک چاہیے، کہ ذرا یا اولاد ہیں. یہی ہوتا ہے نا انسان میں کہ بوڑھے ہوں گے چلو سہارا بن جائے گا، یا یہ ہے. تو کہا وہ اس کا تو سب کچھ ہے، تو وہ ان چیزوں سے مبرہ ہے، وہ اس کی شان جو ہے نا ان چیزوں سے پاک ہے نا. ان سے کوئی ضرورت نہیں ہے بیٹے کی، اور یہ اس طرح ریلیشن ہے، اس طرح ہے کہ سب کچھ ہی اس کا ہے، تو اس کو کیا بیوی اور اولاد اور اس کو یہ اس کی ضرورت ہے. وہ تو ارض و سما کا مالک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. ہاں اس جیسا ہوگا، یہ اس جیسا کوئی نہیں ہے. یہ انہوں نے بڑا صحیح کہا، کمثلہ، وہ ہے نا لیس شیء کمثلہ، اس جیسی کوئی شے نہیں ہے. یہ قرآن کی آیت ہے، یہ بڑا صحیح آپ نے کہا، یہ ہے نا. جی سر. ویسے بھی اللہ کوئی ہماری طرح تو ہاں انسان تو نہیں، ہاں ایک سسٹم بنا بالکل ان سب چیزوں سے وہ تو مبرہ ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں. لیکن بس یہ مشرکین کو تھوڑا سا وہ کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارا تو ظاہر ہے پکا اعتقاد ہے، ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں، لیکن یہ قرآن بار بار اس چیز کا ذکر کرتا ہے نا. ہاں الحی القیوم ہے، شروع سے زندہ ہے اور قیوم خود، اور ہر چیز کو قائم رکھے ہوئے ہے، قیوم ہے اس کے ساتھ. تو یہ کیونکہ توحید ایک میجر سبجیکٹ ہے، تو مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں جو شریک ٹھہراتے ہیں، ہے نا جی. اللہ اکبر. تو یہ اسی معاملے میں ہے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ کائنات اور اس کے اندر ہر چیز کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے ساتھ صرف یہ ہے کہ وہ ایک خالق ہے، اور باقی سب چیزیں اس کی مخلوق ہیں. اور کہا ایسی علیم اور خبیر ہستی ہے کہ مخلوقات میں سے کوئی شے بھی جو ہے وہ نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو سکتی. دیکھیں شرک جو ہے ایک تو ویسے بڑا گھناؤنا جرم ہے، جیسے سورہ نساء کی میں نے آپ کو بتایا نا، یہ سورہ نساء کی 2 دفعہ 48 بھی اور 116 بھی، اس میں کہا نا کہ ان اللہ لا یغفر، اللہ نہیں معاف کرے گا کس چیز کو، ان یشرک بہ، کہ
کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرایا جائے. باقی جو ہے وہ یغفر ما دون ذالک، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. تو بڑے غیظ و غضب کا معاملہ ہوتا ہے شرک کا. اور جو یہ شرک کرتے ہیں، بہت سی آیات میں آیا ہے کہ یہ طاغوت اور شیطان کی پوجا کرتے ہیں. یہ شیطان کا بہکاوا ہے کہ وہ اس طرف لے جاتا ہے. میں آپ کو چند آیات کا ریفرنس دیتا ہوں، وہاں پر اسپیسیفکلی شیطان کا اس میں ذکر ہے. جو شرک کرتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کرتے ہیں، ان میں کہا کہ وہ گویا شیطان ہی کی عبادت کرتے ہیں. تو یہ جو ہے آپ سورہ نساء کی آیت 117 پڑھیں. ٹھیک ہے جی. سورہ مریم کی آیت 44 پڑھیں. اور سورہ سبا کی آیت 41 پڑھیں. اور یاسین تو آپ اکثر پڑھتے ہیں، اس کی 60. یہ چوتھی جو ہے سورہ نساء ہے، 19 جو ہے یہ سورہ مریم ہے، 34 سورہ سبا ہے، یہ یاسین ہے. یہ میں نے آپ کو 4 ریفرنس دے دیے. چاروں میں شرک کے ساتھ جو ہے وہ طاغوت اور شیطان کا بھی ذکر ہوگا. ویسے تو ظاہر ہے توحید ایک میجر سبجیکٹ ہے، تو شرک کی نفی کے لیے تو بہت سی آیات ہیں، لیکن ان میں خاص طور پر شیطان اور یہ طاغوت کا، اس لیے میں نے یہ لکھا ہے. شیطانی عمل ہے، کوئی بھی کسی بھی انداز میں ہو، وہ آتش پرستی ہو، وہ درختوں کو ہو، وہ سورج کو پوجنا ہو، واٹس ایور یار، شرکی ہے. کسی سے بھی یہ رکھنا کہ یہ ہمارے جو ہے اچھے برے کا مالک ہے یا قسمت کا ہے، کسی سے بھی یہ چیزیں بنا لینی، وہ بہت بڑا جو ہے وہ گناہ ہے. ہاں شرک کی نا اللہ کا بھی اس پہ غضب زیادہ ہے. بالکل بالکل. بلکہ ایک جگہ تو بڑی سخت آیت ہے، وہ پتہ نہیں کس صورت میں ہے، کہ یہ جب شرک کا ہوتا ہے تو بس اللہ کا یہ غیظ و غضب ہوتا ہے کہ آسمان گر پڑے یا زمین پھٹ جائے. یہ الفاظ ہیں ایک جگہ ہے نا شرک پر، یعنی یہ شدت بتائیے غیظ و غضب کی ہے نا جی. ہاں تو بہت سخت، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل ہے نا جی. اچھا اب یہ دیکھیں، کیونکہ شرک کی نفی اور تردید ہے نا، تو اگلی آیت میں دیکھیں اسی کا تسلسل ہے. کہا دیکھو وہ ذات جس نے خلق کل شیء، وہ ذات جو بکل شیء علیم، اور وہ ذات جو بدیع السماوات والارض ہے. تو کہا ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے، یہ اللہ تمہارا رب ہے. اور پھر تاکیداً کہا کہ اس ہستی کے علاوہ کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو عبادت کے لائق ہو. الہ کہتے ہی اسے ہیں جو عبادت کے لائق ہو. ہاں تو کہا جب ہر چیز کا خالق وہ ہے تو فاعبدوہ، زور دے کر کہا بس صرف اسی کی عبادت کرو. یہ حکم آ گیا. اللہ اکبر. کیونکہ ہر چیز کا وکیل بھی وہی ہے، کارساز بھی وہی ہے، کارساز بھی وہی ہے. تو آیت نمبر 102 میں فرمایا کہ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب. اللہ اکبر ہے. ٹھیک ہے، انداز کہ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ رب تمہارا. ربکم لا نہیں الہ معبود جو عبادت کے لائق ہو الا ہو سوائے اس کے. خالق کل شیء، خلق سے فاعل بن گیا. خالق پیدا کرنے والا، خالق ہے کل شیء ہر چیز کا. تو فاعبدوہ، فا پس
عبدو عبادت کرو ہو اسی کی، ہو ضمیر اللہ کی طرف ہے کہ جب ہر چیز کا خالق مالک وہی ہے، علیم خبیر وہی ہے، ارض و سما کا موجد وہی ہے، تو بس اسی کی عبادت کرو، یہ حکم آ گیا۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، وَهُوَ اور وہ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ہر چیز پر وکیل کارساز ہے، کارساز ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ خالق اور وکیل میں کیا ڈفرنس ہے؟ وکیل خالق تو خلق سے ہے نا، پیدا کرنے والا، پیدا کرنے والا۔ وکیل ایکچولی معنی ہوتے ہیں کارساز، اسی معنوں میں آپ جو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، وہ یہی ہے، آپ کا کوئی